حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ کی شخصیت یہ قابل عمل بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقوال ارشاد فرمائے، بالخصوص اپنے شاگرد سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے جو اقوال ارشاد فرمائے ان میں سے قول یہ ہے، فرمایا اے میرے شاگرد، جب بھی تم گفتگو کرو، جب بھی تم لوگوں کے ساتھ مخاطبت کرو تو ہمیشہ آہستہ آواز سے کرو، آرام سے کرو، سکون سے کرو۔ یہ نہ ہو کہ چیخو پکار کرنا شروع کر دو۔ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، بعض اوقات خطباء حضرات اتنا واویلا مچا دیتے ہیں، ہلالہ مچا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں کہ جب وہ ساؤنڈ کی آواز بند ہوتی ہے اور وہ جب مولانا صاحب چپ ہوتے ہیں تو یقین کیجیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سکون سا آ رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر گفتگو ان کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مولانا کا مقصد کیا تھا، بلکہ نہیں، گفتگو آرام سے ہونی چاہیے، گفتگو سنجیدگی سے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ جب کسی سے گفتگو کریں تو اگلے بندے کو پتہ ہو کہ یار اس کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ نہ ہو آپ اتنی جلدی میں گفتگو چیخو پکار کے ساتھ کریں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو فرمایا گفتگو کو آہستہ کرو، آرام سے کرو، سکون سے کرو، چیخو پکار سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات خطباء حضرات لوگ ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے اتنا لوگوں پر پریشر ڈال دیتے اپنی گفتگو کا، تو عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر ہم نے پتہ نہیں سیکھنا کیا تھا علماء سے، ہم نے یہاں پر مولانا سے سیکھنا کیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا، کیونکہ ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے، دو دو گھنٹے۔ بلکہ نہیں، یہاں سے جب اخلاص والی گفتگو ہوگی نا، جب بات یہاں سے نکلے گی تو پھر اگر دو لفظ بھی کہے جائیں نا تو وہ بھی بندے پر اثر کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو محبت کے ساتھ گفتگو اخلاص والی ہونی چاہیے، گفتگو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، گفتگو ہمیشہ آہستہ ہونی چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے نا تو گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ اس گفتگو کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اتنی آہستہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو فرمایا اے میرے شاگرد، جب بھی تم گفتگو کرو تو آہستہ آواز سے کرو۔ دوسری جو آپ نے نصیحت اپنے شاگرد کو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اے میرے شاگرد، جب بھی تم کوئی اپنا کام کرنے لگو تو سکون سے کرو، اطمینان سے کرو، جلد بازی نہ کرو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام میں اس قدر جلد بازی کر جاتے ہیں اور اگلے پر دعویٰ بول دیتے ہیں کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جلد بازی کا کام ہمارے لیے باعث ندامت ہوتا ہے۔ ویسے بھی عربی محاورہ ہے کہ جو جلد بازی کا کام ہے اسے عربی میں ام الندامہ یعنی ندامت کی ماں کہا گیا ہے، شرمندگی کی ماں کہا گیا ہے، کہ جو جلد بازی میں کام کیا جاتا ہے وہ شرمندگی کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لاتا۔ تو کام کو آہستہ کرنا چاہیے، آرام سے، اطمینان سے، تسلی بخش کام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی کرنا، کہ ہر کام میں اس طرح بڑھ جانا، ہاں نیکی کا کام ہو وہ ٹھیک ہے، جیسے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکی کا کام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح دنیا داری کے کاموں میں اتنی جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کا کام دھوکے کا ہوتا ہے، جلد بازی کا کام دھوکے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے کام کو سکون کے ساتھ کیجئے گا۔